نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الکہف۔ سورۃ کہف قرآن کریم کی چند مشہور سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ کہف کا معنی غار ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 9 میں اس کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورت کہف ہے۔ یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی، اور مفسرین کا غالب خیال یہ ہے کہ نبوت کے 8ویں اور 10ویں سال کے بیچ میں اس سورت کا نزول ہوا۔ اس وقت حق و باطل کی کشمکش اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ ان حالات میں ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور دوسری طرف آئندہ پیش آنے والے واقعات کی کچھ نشاندہی بھی کی گئی۔ اس سورت کے 12 رکوع ہیں، 110 آیات ہیں اور 1570 کلمات ہیں۔ اس سورت میں کئی ایک واقعات بیان ہوئے ہیں۔ اس سورت کے شان نزول کے بارے میں ایک مشہور واقعہ امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس کی روایت سے نقل کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مکہ میں چرچا ہوا اور قریش مکہ اس سے پریشان ہوئے تو انہوں نے اپنے 2 آدمی یا 2 سردار مدینہ بھیجے۔ کن کے پاس؟ علماء یہود کے پاس۔ ان کے پاس اس لیے بھیجے کیونکہ وہ لوگ گزشتہ کتابوں کے بارے میں جانتے تھے، تورات اور انجیل کے عالم تھے۔ عام طور پر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو کوئی بات پتہ نہیں ہوتی تو جاننے والوں سے اس کے بارے میں معلوم کرتا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ علماء یہود کے پاس گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی نبوت کے بارے میں ان سے کچھ معلوم کریں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ ان سے 3 سوال کرو، اگر وہ شخص ان 3 سوالوں کا جواب درست دے دے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اور اگر یہ جواب نہ دے سکے تو سمجھو کہ وہ شخص سچا نہیں اور رسول نہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ان نوجوانوں کا حال دریافت کرو جو قدیم زمانے میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے، کہ ان کا واقعہ کیا ہے، کیونکہ یہ ایک عجیب واقعہ تھا جس کے بارے میں اہل مکہ جانتے نہیں تھے۔ دوسرا، ان سے اس شخص کا حال پوچھو جس نے دنیا کی مشرق و مغرب اور تمام زمین کا سفر کیا، کہ اس کا واقعہ کیا ہے، اشارہ تھا ذوالقرنین کی طرف۔ اور تیسرا سوال روح کے بارے میں کرو کہ روح کیا ہے۔ یہ دونوں قریشی مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں سے کہا کہ ہم چند سوالات لے کر آئے ہیں اور اب ہم ان سے پوچھیں گے اور اس پر اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ آپ کی نبوت کی حقیقت کیا ہے۔ وہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سے یہ سوال کیے تو آپ نے جواب دیا کہ میں کل ان کے جوابات تم کو دے دوں گا، لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ ہوا یہ کہ 15 دن تک وہی نازل نہ ہوئی۔ اتنے میں آپ کے مخالفین کو آپ کے خلاف بہت بہت باتیں کرنے کا موقع مل گیا، اور وہ اس بات پر خوش ہو رہے تھے جیسے دشمن کسی چیز پر خوش ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنی دشمنی میں سچے ہیں کہ آپ ان کے جوابات نہیں دے پا رہے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مغموم تھے، بہت پریشان تھے، کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ اللہ تعالی غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ بہرحال جب وہی نازل ہوئی تو 2 سوالوں کے جواب تفصیل سے دیے گئے اور روح کے بارے میں جواب تفصیل سے نہیں دیا گیا، اور ساتھ ہی اس بات کی آپ کو تلقین کر دی گئی کہ آئندہ جب آپ کسی سے وعدہ کریں تو اس وقت انشاءاللہ ضرور کہیں۔ تو یہ تھا اس سورت کا پس منظر۔ اس سورت میں چند سوالوں کے جواب ہمیں ملتے ہیں۔ اس سورت کی تلاوت کے بارے میں بہت سی روایات میں اس کی فضیلت اور برکت اور فائدہ بھی بتایا گیا ہے۔ ان میں سے ایک روایت جسے صحیح مسلم نے بیان کیا ہے، حضرت ابو الدرداء بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حفظ 10 آیات من اول سورة الکہف وفی روایت آخر سورة الکہف عصم من الدجال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور ایک دوسری روایت میں ہے آخری 10 آیات حفظ کر لے گا یا انہیں پڑھے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، من قرأ سورة الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، اخرجہ الحاکم۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی قرات کر لے تو دوسرے جمعے تک اس کا دل نور سے منور رہے گا، یعنی اس کو ایک خاص نور نصیب ہوگا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کے دن اس کی تلاوت امت مسلمہ میں ایک عام طریقہ رہی ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اسے اس کے پاؤں کے تلووں سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ملے گا جو قیامت کے دن اسے خوب روشنی پہنچائے گا. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر شخص کا نور اس کے ساتھ ہوگا، جتنے جتنے اس کے نیک عمل ہوں گے اسی کے مطابق اسے نور نصیب ہوگا. تو ان خوش نصیبوں میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو باقاعدگی کے ساتھ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں. حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کہف کی تلاوت کی اس کے لیے اس کے مکان سے لے کر مکہ تک نور ہی نور پیدا کر دیا جائے گا. یعنی یہ صرف مسافتیں اس لیے بتائی گئی تاکہ انسان بہتر طور پر امیجن کر سکے کہ کتنا نور اس کو نصیب ہوگا. ایک اور روایت میں آتا ہے جس شخص نے سورہ کہف اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی ہے اس کے لیے قیامت کے دن نور ہی نور ہوگا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اس کا حق ادا کرتے ہوئے، یعنی حق کے تلاوت ادا کرتے ہوئے. حق کے تلاوت کیا ہے؟ ہر حرف کا حق دینا، اور پھر اس کے علاوہ جہاں رکنا چاہیے وہاں روکنا، جہاں مد ہو مد، جہاں شد ہو شد، یعنی تلاوت کے جو آداب ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں لیکن صرف خانہ پوری کرتے ہیں، اور خصوصاً جب کوئی لمبی صورت پڑھنی ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کچھ حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی، کچھ بیچ میں جسے کہتے ہیں نا کھا گیا. اس طرح نہ پڑھا جائے. جہاں عذاب کی آیتیں آئے وہاں پر عذاب سے پناہ مانگی جائے، جہاں جنت کی بات آئے وہاں جنت طلب کی جائے. اور اس میں بڑی بات یہ بھی کہ سمجھا بھی جائے، اس کو سمجھے بغیر تو حق ادا نہیں ہوتا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی تو وہ 8 دنوں تک ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. اگر اس عرصے میں دجال بھی آ جائے تو اس کے فتنے سے بھی بچا لیا جائے گا. اسی طرح بعض روایات میں 10 دن کے گناہ معاف ہونے کا ذکر بھی ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں رات کو سورہ کہف تلاوت کی گئی اس گھر میں اس رات شیطان داخل نہیں ہوتا، یعنی اس سے شیطان کا داخلہ بند ہوتا ہے. پھر اسی طرح حضرت برا بن عازب کی روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت اسید بن حضیر رات کے وقت یعنی تہجد میں سورہ کہف پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے کہ ان کے قریب ان کا گھوڑا 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا کہ اچانک بادل نے اسے ڈھانپ لیا اور وہ بادل مسلسل نزدیک ہوتا جا رہا تھا اور گھوڑا بھاگنے کی کوشش کرنے لگا. جب صبح ہوئی تو ان صحابی نے یعنی حضرت اسید نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ سکینت تھی جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے نازل ہوئی، یعنی سورہ کہف کے پڑھنے سے یہ سکینت نازل ہوئی. سکینت کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ سکینہ ایک اڑنے والی روح ہے. ایک اور قول ہے کہ یہ اللہ کی رحمت اور سکون قلب ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد اطمینان، وقار یا فرشتوں کا نزول ہے. اور احادیث میں بھی لفظ سکینت آتا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں مل کر ان پر سکینت نازل ہوتی ہے. تو یہ سکینت کیا ہے؟ یعنی یہ سکون قلب ہے، اطمینان ہے، اللہ کی رحمت ہے اور فرشتوں کا نازل ہونا ہے. تو سورت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. الحمد للہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، سب شکر اللہ کے لیے ہے. الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی یعنی قرآن. کیسی کتاب؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور نہیں بنائی اس کے لیے کوئی ٹیڑھ، یعنی اس کتاب میں کوئی کجی، کوئی عیب اور کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی. اب دیکھ رہے ہیں کہ سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہو رہی ہے. قرآن پاک کی ابتدا بھی اس سے ہوتی ہے اور
سورۃ الکہف کی بھی. قرآن حکیم میں 38 بار الحمدللہ کا لفظ آتا ہے اور 5 سورتوں کی ابتدا اس لفظ سے ہوتی ہے. الحمدللہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کا کلمہ ہے، بہت بابرکت، بہت پاکیزہ اور بہترین کلمہ ہے، لیکن اسے حدیث میں سب سے افضل دعا بھی کہا گیا ہے. یعنی الحمدللہ جس میں ہم مانگتے نہیں ہیں کچھ، لیکن الحمدللہ کہنا ایسا ہے جیسا کوئی شخص کوئی دعا مانگ رہا ہو، اور صرف دعا ہی نہ مانگ رہا ہو بلکہ افضل ترین دعا مانگ رہا ہو. اور کہنے میں کیا ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا کی جو آیت ہے اس کو عزت والی آیت قرار دیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دن میں کئی دفعہ ہم لفظ الحمدللہ استعمال کرتے ہیں. الحمد جہاں اللہ تعالیٰ کے شکر کی بات ہے وہاں نعمتوں کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے. جب کوئی بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس سے اس کی نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس حالت میں باہر نکلا کہ آپ کا ہاتھ مبارک میرے ہاتھ میں تھا اور میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا. آپ کا گزر ایک شکستہ حال اور پریشان شخص کے پاس سے ہوا، یعنی بہت ہی تکلیف میں تھا وہ شخص. آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیماری ہے، تنگ دستی ہے، اس کی وجہ سے یہ حال ہو گیا ہے. اب دیکھیں کہ بیماری بذات خود بھی ایک تکلیف دہ چیز ہے، اور کہاں یہ کہ اس پر انسان کے پاس علاج کے پیسے بھی نہ ہوں، تو پھر حال کیا ہو سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ بتاؤں جن کے پڑھنے سے تیری بیماری اور تنگ دستی دور ہو جائے گی؟ تو اس نے عرض کی، علمنی یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ضرور وہ کلمات آپ سکھا دیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو، توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. ترجمہ کیا ہے؟ میرا بھروسہ اس ذات پر ہے جو زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. تمام تعریفیں اسی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، اس کی بادشاہی میں نہ کوئی شریک ہے اور نہ کوئی عاجزی کی وجہ سے اس کا مددگار ہے، اور اس کی خوب بڑائی بیان کرو. وکبرہ تکبیرا. اس شخص نے اس وظیفے کو یا اس ذکر کو اپنا معمول بنا لیا تو کہتے ہیں کہ اس شخص کی بیماری جاتی رہی، غربت جاتی رہی، اور اس کی بجائے اس کو خوشحالی نصیب ہوئی. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بھی سن رہے تھے اس کلمے کو، تو انہوں نے بھی سن کر اس کو پڑھنا شروع کر دیا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا حال بہت اچھا ہو رہا ہے، تو کہنے لگے کہ لم ازل اقول الکلمات التی علمتنی، کہ میں مسلسل وہ کلمات پڑھتا ہوں جو آپ نے مجھ کو سکھائے ہیں. تو سورۃ کہف کے شروع میں بھی الحمدللہ کے الفاظ بیان ہوئے ہیں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. ویسے تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہر نعمت پر، اس کے ہر احسان پر انسان اگر سارا دن بھی اس کی تعریف کرتا رہے، شکر ادا کرتا رہے، تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن خاص طور پر جس نعمت پہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ کتاب بھیجی جس کے ذریعے ہمیں سیدھا راستہ ملا. تو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. سب تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اپنے بندے پر الکتاب نازل کی. اور کیسی ہے وہ کتاب؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کہ جس میں کوئی عیب نہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں، جو کچھ ہے سب درست ہے. قیماً، درست کرنے والی ہے، سیدھی ہے. قیم کا لفظ جو ہے یہ فاعل ہے اور درست کرنے والے کے لیے، یعنی جو کسی کا حال درست کر دے. عام زبان میں مینیجر کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی جو تمام چیزوں کو مینیج کر کے کسی بھی ادارے کا یا کسی بھی آرگنائزیشن کا حال درست کرے تو اس کو بھی قیم بولتے ہیں، یعنی اس کو قائم رکھنے والا. جیسے کسی عمارت میں پلر ہوتے ہیں تو اسی طرح قیم، قائم رکھنے والی، سیدھا کرنے والی، اور ایک معنی استقامت پر رکھنے والی. قیم کا معنی قائم ہے لیکن مراد ہے مستقیماً، بندوں کی تمام مصلحتوں کی حفاظت کرنے والی. قرآن پاک کی
ایک صفت یہاں کیا بیان ہوئی ہے کہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی عیب نہیں، اور دوسری صفت کیا بیان ہوئی ہے کہ اس کے اندر عیب ہونا تو دور کی بات، ٹیڑھ ہونا تو دور کی بات، یہ تو ٹیڑھوں کو بھی سیدھا کر دیتی ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی کتابوں کے اندر لوگوں نے طرح طرح کی موشگافیاں کر کے، خود ساختہ اس کی تفسیریں کر کے اس میں بہت سی چیزوں میں اضافہ کر دیا تھا، اور اس سے ان کے دین کے اندر انحراف پیدا ہو گیا، وہ سیدھی راہ پہ چلنے کی بجائے بھٹک گئے۔ تو اس کتاب نے آ کر ان تمام انحرافات کو، ان گمراہیوں کو ختم کیا اور ایک بالکل سیدھی راہ قائم کی۔ یعنی یہ کتاب خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو بھی حق پر قائم رکھنے والی ہے، خود بھی کامل ہے اور دوسروں کے اندر بھی کمال پیدا کرنے والی ہے۔ جو شخص بھی اس کے ساتھ صحیح معنوں میں تعلق رکھے گا پھر اسے حق پر استقامت نصیب ہوگی، اسے سیدھا راستہ ملے گا۔ قیماً، یہ قرآن پاک کی صفت ہے۔ نمبر 1 تو یہ بتایا گیا لم یجعل لہ عوجا، اس میں کوئی کجی نہیں، اور دوسری یہ بتائی گئی قیم ہے۔ قیم کا لفظی معنی کیا ہوگا؟ قائم رکھنے والی، ٹھیک ہے نا؟ قیوم اور قیم ایک ہی روٹ سے ہیں، اور قوام یہ سب ایک ہی روٹ کے لفظ ہیں۔ چونکہ اس میں حرف علت آ رہا ہے اس لیے شیپس بدل جاتی ہیں تو پتہ نہیں چلتا، ورنہ ان سب کا روٹ ایک ہی ہے۔ قوام، قیم، قیوم یہ سب قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں۔ قیم قائم رکھنے والا، جیسے کسی ادارے میں قیم کا عہدہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ عام طور پر مینیجر کے لیے، کہ اس کے انتظام کو قائم رکھنے والا، لیکن یہ ایک عام زبان کا لفظ ہے، اس کو قرآن کی تفسیر میں نہیں آپ استعمال کر سکتے، یہ تو عام مفہوم سمجھانے کے لیے بات کی گئی ہے۔ قیم کا ایک معنی مستقیم ہے، ٹھیک ہے، اور استقامت دینے والی، درست کرنے والی۔ تو قرآن پاک پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو کیا کچھ نصیب ہوگا، کیا کچھ حاصل ہوگا؟ پچھلی آیت میں عوج آیا، عوج کے فوراً بعد قیم آیا، تو عوج کیا ہے؟ ٹیڑھا پن، اور قیم کیا ہے؟ اس ٹیڑھے پن کو ٹھیک کرنا۔ مثلاً آپ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیڑھی ہو گئی ہے، تو جو ایک سمجھدار انسان ہے یا ایک سینسیبل انسان ہے وہ کیا کرے گا؟ اس کو ٹھیک کرے گا، ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو پچھلی کتابوں میں جو تحریفات ہوئیں، لوگوں نے اس کی خود ساختہ تشریحات کی، تو اس کتاب نے آ کر کیا کیا؟ اس ٹیڑھے پن کو درست کر دیا، اس ساری سوچ کے انحراف کو۔ تو قیم کا مطلب کیا ہے کہ پچھلی کتابوں میں جو لوگوں نے تعویلات کی، خود ساختہ تشریحات کی، مفاہیم کو بدل دیا، اس میں انحرافات کیے، اس کتاب نے آ کر ان سب چیزوں کو درست کر دیا، سیدھا کر دیا۔ ایک تو یہ مفہوم ہے۔ دوسرا مفہوم کیا ہے؟ مستقیم کے معنوں میں، جیسے صراط مستقیم ہوتا ہے نا، استقامت کے معنوں میں، کہ یہ کتاب استقامت دینے والی ہے۔ مثلاً آپ اس کتاب کو تھام کر رکھ کے پڑھتے رہیں تو آپ کے لیے سیدھے رستے پہ چلنا کیا ہوگا؟ آسان ہوگا، اور اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو آپ میں بھی کجی آ جائے گی۔ قرآن پاک کی یہ صفت یہیں پر آئی ہے نا، کہیں اور نہیں آئی، خود بھی درست ہے، یعنی مستقیم ہے۔ قیم کا معنی جب مستقیم کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کتاب بالکل درست ہے۔ لم یجعل لہ عوجا قیما، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، یعنی بالکل درست ہے، یہ معنی ایک تو بنا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس انسان کے اندر کوئی کجی ہو اس کی عادتوں میں، اخلاق میں، اس کو بھی یہ سیدھا کرنے والی، گویا دوسرے لفظوں میں خود بھی کامل ہے اور دوسروں کے اندر کمال پیدا کرنے والی ہے۔ میں اس کو کس طرح لیتی ہوں اور کس لیے آئی ہے یہ کتاب؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ خبردار کرے سخت سزا سے۔ لِيُنذِرَ، تاکہ وہ خبردار کرے۔ وہ کون؟ اس سے ایک مراد تو اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے کتاب بھیجی، اس نے یہ کتاب اس لیے بھیجی کہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرے، یا دوسرا معنی وہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ خبردار کریں اس کتاب کے ذریعے، کیونکہ آپ پر کتاب نازل ہوئی۔ اس میں آپ دیکھیں نا، پچھلی آیت میں دونوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے کہ جس نے کتاب نازل کی، اور بندے کا ذکر بھی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر کتاب نازل ہوئی۔ تو کتاب کے بھیجنے کا مقصد خالق کے نزدیک کیا ہے؟ تاکہ بندوں کو سیدھے رستے پر قائم رکھا جائے، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اگر سمجھا جائے تو مراد یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے ہدایت پر قائم رکھا۔
اور اس کے لیے خاص طور پر جو چیز سامنے رکھی وہ کیا تھی؟ بأسن شدیدن، کہ ادھر ادھر جانے والوں کو، راستہ چھوڑنے والوں کو، بگڑنے والوں کو برے انجام سے خبردار کرے. من لدنہ، اس کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ یعنی اللہ تعالی کی طرف سے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور صرف سزا ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ خوشخبری بھی. کس کے لیے؟ مان جانے والوں کے لیے. الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ جو صرف ایمان کا دعویٰ نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اچھے عمل کرنے والے بھی ہیں. أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے، بہترین اجر ہے. نہ ماننے والوں کے لیے بأسن شدیدن ہے، اور مان جانے والوں کے لیے اجرن حسنن ہے. ایک طرف خوف دلایا گیا اور دوسری طرف خوشخبری دی گئی. ماکثین فیہ ابدا، رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ. یعنی آخرت کے ایسے انجام سے دوچار ہوں گے جہاں کا اچھا انجام بھی ہمیشہ کے لیے ہے اور برا انجام بھی ہمیشہ کے لیے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور ڈرائے ان لوگوں کو قالوا اتخذ اللہ ولدا، جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. تو گویا ایک طرف یہ کتاب تمام انسانیت کو خبردار کرنے والی ہے اور دوسری طرف خصوصی طور پر ان لوگوں کو جو شرک کرتے ہیں اور شرک کرنے والوں میں جو اللہ تعالی کے برابر اس کے لیے اس کی اولاد ٹھہراتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دینے والے خاص طور پر 3 فرقے ہیں. نمبر 1 عیسائی، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. نمبر 2 مشرکین مکہ، جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، کیونکہ ولد کا لفظ جو ہے یہاں نکرہ ہے اور اسم جنس کے طور پر استعمال ہوا ہے، جس میں بیٹا بیٹی سب شامل ہو سکتے ہیں، یعنی چائلڈ کے معنوں میں ہے. اور تیسرے نمبر پر یہود، جو سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. اور اس کے علاوہ اگر دنیا میں کوئی اور بھی اس نظریے کا حامل ہو تو ان سب کے لیے بھی یہ کتاب ہدایت بخشنے والی ہے، انہیں خبردار کرنے والی ہے کہ جو ایسی سوچ رکھتے ہوں. دنیا میں انسان کے لیے اس سے بڑی گمراہی اور کوئی نہیں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا سہارا بنائے. اور اس کی ایک بدترین شکل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرے. فرمایا ما لہم بہ من علم، ان کے لیے اس کا کوئی علم نہیں، ان کے پاس اس بارے میں کوئی بھی علم نہیں. یہ بات وہ بغیر علم کے کہہ رہے ہیں، لا علمی میں کہہ رہے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے عقائد محض سنی سنائی بات پہ اختیار کیے ہوئے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. کسی آسمانی کتاب میں انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ جس میں یہ کہا گیا ہو. اور عموماً کیوں وہ کہتے ہیں ایسا؟ صرف اپنے آباء و اجداد سے سن کر، اسی لیے فرمایا وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ تو ان کے پاس علم ہے اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس. اور یہ بات کچھ معمولی نہیں. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دینا کوئی چھوٹی بات نہیں، ایک جھوٹ ہے. اور جھوٹ بھی کیسا کہ بہت بڑا جھوٹ. سورۃ مریم میں آتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ گر جائیں، اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ کسی کو اس کا بیٹا قرار دیا جائے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، یہ لوگ محض جھوٹ بولتے ہیں، یہ محض جھوٹی بات کہہ رہے ہیں. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، شاید کہ آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہیں اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لیے بہت حریص تھے کہ لوگ کسی طرح حق کو قبول کر لیں، لیکن لوگ تھے کہ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں تھے. یہاں پر لفظ باخع استعمال کیا گیا ہے.
بے خیعین، بخع، غم میں اپنے آپ کو ہلاک کرنا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی کیفیت کی ایک بہترین تصویر پیش کی گئی ہے کہ آپ کے دل میں انسانیت کا کتنا دکھ اور درد تھا، آپ انہیں تباہی سے بچانے کے لیے کس قدر بے چین تھے، کتنے سنجیدہ تھے آپ اپنے مشن میں، کتنی حرص تھی آپ کو اس بات کی کہ لوگ ہدایت قبول کر لیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، شاید کہ آپ اپنا آپ ہلاک کر ڈالیں. ایسی کیفیت کس کی ہو سکتی ہے؟ صرف ایک سچے انسان کی، حقیقی معنوں میں دوسروں کے خیر خواہ کی، جس کے دل میں دوسروں کا درد چھپا ہوا ہو. وہی دوسروں کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کر سکتا ہے. اور دین کی طرف بلانے والے کا جب تک یہ حال نہ ہو دوسروں کی خیر خواہی میں، اس وقت تک وہ اپنا حق ادا نہیں کر سکتا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اور آپ کا غم کیا تھا اور کیوں تھا کہ لوگ اس بات پر ایمان کیوں نہیں لاتے. اور اس بات سے مراد کون سی بات ہے؟ یہاں الحدیث سے مراد قرآن ہے یا اللہ کی بات ہے، ہدایت کی بات ہے. ہمارے افسوس اور ہمارے غم اور ہمارے دکھ اور ہماری پریشانیاں کیا ہوتی ہیں عام طور پر؟ ایسا نہیں کہ دنیا میں اور لوگوں کو غم نہیں ہوتا اور صرف اللہ کی طرف بلانے والوں کے اندر ہی کوئی غم ہوتا ہے. غم تو اور لوگوں کے بھی بہت ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ غم کی وجہ سے کولیپس ہو جاتے ہیں، ہارٹ اٹیکس ہو جاتے ہیں، بہت سی نعمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں. آج دنیا میں بہت ساری بیماریاں کس وجہ سے ہیں؟ غم کی وجہ سے. لیکن عموماً لوگوں کے اندر غم کس چیز کا ہے؟ چلیے لوگوں کو مت دیکھیے، اپنا آپ پرکھیے. کوئی غم آپ کے اندر تو نہیں؟ جو بھی غم ہے صرف اپنی ذات یا اپنے متعلقین سے ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے. مثلاً کیا کیا غم ہوتا ہے؟ بچوں کی تعلیم کا غم، بچوں کی شادی کا غم، اپنے دنیا سے جانے کے بعد پیچھے ان کا کیا حال ہوگا اس بات کا غم، مال کے جانے کا غم، جوانی جانے کا غم، لوگوں کی بے رخی کا غم. لیکن وہ بے رخی دین کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے. کبھی روئے ہیں آپ؟ کبھی نہیں روئے. کبھی آپ کے آنسو نکلے تو سوچا کریں کیوں نکل رہے ہیں، کس چیز کا غم ہے جو آپ کو رلا رہا ہے؟ دنیا کے چھوٹے چھوٹے نقصانات کا غم، آخرت کا غم ہمیں شاید ہی کبھی رلائے. اور لوگوں کے ہدایت پر آنے کا غم کہ یہ آ کیوں نہیں رہے، یہ تو شاید کوئی غموں میں غم ہی نہیں. پھر ہم میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں کتنا بڑا فرق ہے. آپ دیکھیے کہ غم ایک ایسی چیز ہے نا کہ جو انسان کے اوپر چھا جاتی ہے اور پھر اس کی صلاحیتوں کو مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے. غم کا لفظ غمامہ سے ہے نا، غمامہ بادل کو کہتے ہیں. جب بادل ہوتے ہیں تو سورج جیسی طاقتور چیز بھی چھپ جاتی، اوپر سے سورج چھپتا ہے اور نیچے زمین پر اور بہت سی چیزیں چھپ جاتی. دن کی روشنی میں بھی بادلوں کے آنے سے کیا سین ہو جاتا ہے، ہر چیز میں اندھیرا اندھیرا اندھیرا، نہ پتہ چلتا ہے سویر ہے، نہ پتہ چلتا ہے شام ہے، نہ اوقات کا پتہ چلتا ہے، نہ کسی اور چیز کا پتہ چلتا ہے، ہر چیز دھندلی ہو جاتی. تو بالکل اسی طرح جس شخص کے دل پر کسی بھی چیز کا غم ہوتا ہے وہ اس کی باقی زندگی کو دھندلا کر دیتا ہے. نہ اس کا کھانے میں دل لگتا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو کسی کی خوشی اچھی لگتی، نہ ہی وہ کسی چیز کو انجوائے کر سکتا ہے کیونکہ اس کا دل غمگین ہے، دکھی ہے. لیکن ایسی کیفیات ہماری زندگی میں بہت دفعہ ہوتی ہیں ہم پر. اگر آپ اپنی پچھلی زندگی کے ایسے تمام واقعات کو سوچیں اور ان کی ایک فہرست بنائیں کہ کن کن مواقع پر غم مجھ پر چھا گیا، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ غم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق تھا اور اتنا شدید تھا کہ آپ کی جان جانے کا خطرہ تھا، یعنی غم بازو کا جان لے لیتا ہے، تو وہ غم کچھ اور تھا اور ہمارے غم کچھ اور ہوتے ہیں. دنیا کے چھوٹے چھوٹے غم اسی وقت جاتے ہیں جب انسان کو یہ بڑا غم لگ جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کا غم غم نہیں رہتا. فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اتنا افسوس، اتنا غم کہ دن رات ایک ہی سوچ ہے کہ اللہ کی مخلوق بأساً شدیداً سے کیسے بچے. ہم بھی بہت اللہ کے دین کو پھیلانے کے دعوے کرتے ہیں اور بہت سی باتیں کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارے دل میں بھی لوگوں کا غم اتنا ہے، لوگوں کی خیر خواہی ایسی ہے کہ ان کے غم ہم پال لیں؟ ان کا بھٹکنا، ان کا راہ ہدایت سے دور جانا ہمیں پریشان کرتا ہو. سوچئے کہ ہمارے لیے خوشی کے مواقع کون سے ہوتے ہیں اور
غم کے مواقع کون سے ہوتے ہیں؟ باقی ان کا کیا معنی ہے؟ غم میں ہلاک کرنا، دوسروں کے پیچھے خود کو ہلاک کرنا. اور یہاں کیا مراد ہے کہ دوسروں کے غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دینے والے ہیں. یوں لگتا ہے کہ دوسروں کے غم میں آپ خود کو گھلا دیں گے، خود کو ہلاک کر ڈالیں گے. اور وجہ کیا ہے اس غم کی؟ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، سخت قسم کا افسوس اس بات پر کہ لوگ اس کتاب کو مانتے کیوں نہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اس کتاب پر زبان سے تو ایمان رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں تو اس کے احکامات نہیں مان رہے، بلکہ سراسر کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں اپنی عملی زندگی میں اس کتاب کی. ان سب کو دیکھ کر ہمارے دل میں کیا آتا ہے؟ نفرت یا غم، دکھ، کیا چیز آتی ہے؟ ہمارے احساسات کیا ہوتے ہیں؟ یہ اس کیفیت کا ذکر ہے جو دوسروں کے غلط کاریوں پر ایک اللہ کی طرف بلانے والے کے دل میں پیدا ہوتی ہے. ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں نا، اور ہمارے سامنے بھی حقیقتیں واضح ہو رہی ہیں، اور ہمیں پتہ چل رہا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے، اور ہمیں بھی اس بات کا شوق آ رہا ہے کہ ہم اس وراثت کا حق ادا کریں جو انبیاء کا ورثہ ہے، کہ خیر کی بات آگے لوگوں تک پہنچائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اس دن روزہ رکھا کرو. یعنی وہ لوگ عید مناتے ہیں تو تم کیا کرو؟ روزہ رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا یقیناً عاشورہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، یعنی خاص دنوں میں سے. تو جو چاہے اس دن روزہ رکھے، جو چاہے چھوڑ دے. یعنی نفلی روزہ ہوگا، فرض نہیں ہے. رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ فرض تھا. ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ عاشورہ کے دن اور رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی دن کو افضل سمجھ کر آپ نے اس دن کا روزہ رکھا، یعنی اس دن کو افضل سمجھا. اب آپ کہیں گے کہ وہ جو 9 ذی الحج والی بات ہے کہ وہ 2 سال کے گناہوں کی معافی ہے، تو اس دن آپ حج کر رہے تھے، اور حج کرنے والے 9 تاریخ کو روزہ نہیں رکھتے. یہ نجات کا دن اور شکر کے روزے کے طور پر یہود کے ہاں مشہور تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو وہاں کے لوگ ایک دن یعنی عاشورہ کا دن روزہ رکھتے. ان لوگوں نے بتایا یہ بڑی عظمت والا دن ہے. اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی. قرآن مجید میں پڑھا نا آپ، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. تو اس کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا. یعنی سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا. آپ نے فرمایا میں موسیٰ سے ان کی نسبت زیادہ قریب ہوں، یعنی یہ پیغمبروں کی اطاعت نہیں کرتے اور ان کا حق ادا نہیں کرتے. موسیٰ علیہ السلام مجھ سے زیادہ قریب ہے. تو آپ نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھنا شروع کیا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا. دور نبوی میں بچے بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، بچے بھی روزے رکھتے تھے. ربیہ بنت معبس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی صبح انصار کے گاؤں میں کہلا بھیجا، جس نے صبح اس حال میں کی ہو کہ روزے سے نہ ہو تو وہ اپنا باقی دن پورا کر لے. یعنی درمیان میں بھی روزے کی نیت کی جا سکتی نفلی روزے کی. اور جو شخص روزہ دار ہو تو وہ روزہ رکھے، یعنی جس نے نیت کر لی وہ پورا کرے. ربیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ خود بھی روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے. ہم انہیں اون کا ایک کھلونا دے کر بہلائے رکھتے. جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو وہی دے دیتے، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جائے. یہ تربیت ہے نا، ٹریننگ ہے. ضروری نہیں کہ ہر وقت جب بچہ روئے اس کو ضرور دودھ دیا جائے، کھانے کو دیا جائے، تھوڑی دیر رونے بھی دیا جائے یا بہلا دیا جائے. اس دن کا روزہ جو ہے یہ مستحب ہے. جابر کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے، ہمیں اس کی ترغیب دیتے اور اس موقع پر ہماری نگرانی فرماتے. نہیں رکھا ہے کہ نہیں. اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو آپ نے ہمیں نہ حکم دیا نہ منع کیا اور نہ اس موقع پر ہماری نگرانی کی، یعنی نفلی روزہ ہو گیا، مستحب ہو گیا. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جاہلیت کے ایام میں عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا جاتا تھا. جب اسلام آ گیا تو اب جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن کے روزے کا ارادہ کیا، یعنی 9 اور 10 کا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہی دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9ویں دن روزہ رکھیں گے. کہا اس کے بعد آئندہ سال نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. تو افضل کیا ہے 2 دن کا رکھ لیا جائے، 9 اور 10 کا. اور 9 محرم جو ہے بعض کے نزدیک 9 اور بعض 10 دونوں کو عاشورہ کا دن بھی کہا جاتا ہے. پہلا عشرہ ہے نا اس میں،
نہیں 11 والی روایت ضعیف ہے، یعنی بعض کہتے ہیں 10 اور 11 بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ 11 تاریخ کے روزے کی روایت ضعیف ہے، اصل میں 9 اور 10 ہی ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ ابن عباس کا یہ کہنا تم محرم کا چاند دیکھو تو گنتے رہو اور 9ویں تاریخ کے دن کی صبح روزے کی حالت میں کرو، اس سے مراد یہ نہیں کہ عاشورہ 9ویں تاریخ کو کہتے ہیں، بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ 10ویں سے پہلے 9ویں کا روزہ بھی رکھو، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو روزہ رکھوں گا، تو یہ ایک طرح سے آپ کی سنت ہو گئی، کیونکہ آپ نے اس کے بارے میں خود صحابہ کو ترغیب دلائی۔ بچے چلے اگر 2 نہیں رکھ سکتے تو 1 تو رکھ پائے۔ اور یہ جو الفاظ ہیں نا سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ کے، اگر میں زندہ رہا تو یوم عاشورہ سے 1 دن پہلے یا 1 دن بعد میں روزہ رکھنے کا حکم دوں گا، یہ روایت ان الفاظ سے منقطع ہے، یعنی اس کا انکار کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا ناحق ایک لقمہ بھی کھایا اللہ عز و جل اسے اتنا ہی جہنم کا کھانا کھلائیں گے۔ جس نے کسی مسلمان کا ناحق کپڑا پہنا، یعنی چرا لیا اور پہن لیا جا کے، تو اللہ عز و جل اسے اسی کے بقدر جہنم سے کپڑا پہنائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اور جو کوئی کسی مسلمان کے ساتھ دکھلاوے والی جگہ پر کھڑا ہوگا تو اللہ عز و جل اسے قیامت کے دن دکھلاوے والے مقام پہ کھڑا کرے گا، یعنی شو آف کرنے کے لیے، نیکی کر کے اس کا دکھاوا اشتہار دینے کے لیے۔ اگر کوئی بہت اپنے آپ کو آگے بڑھاتا تو قیامت کے دن ایسے لوگوں میں ہوگا کہ جو ریاکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹی قسمیں کھائے تاکہ کسی کا مال جو اس کے ذمہ واجب ہے اس کو ہضم کر لے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ آپ نے فرمایا مومن کی گمشدہ چیز آگ کی لپٹ ہوتی ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا، یعنی کسی کی کوئی چیز گمی ہوئی ہے، مثلا آپ کہیں بیٹھے ہیں فار ایگزامپل کسی ٹرین میں، جہاز میں، تو اتنے میں جو ایک شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور اس کے پاکٹ سے اس کا والٹ گر کے نیچے چلا جاتا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو بتائیں کہ دیکھو یہ والٹ نیچے گرا ہے، آپ کیا کریں، چپکے سے اٹھا کر اپنے بیگ میں ڈال لیں اور وہاں سے نکل جائیں۔ تو یہ جو والٹ ہے یہ آگ کی لپٹ ہے، گویا کسی نے آگ اٹھا لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جھوٹی قسم کے ساتھ کسی مسلمان کا مال حاصل کیا وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے اور حاضر غائب کو بتا دیں۔ آپ نے 3 دفعہ فرمایا کہ یہ بات جو یہاں نہیں ہے ان کو آگے بتا دی جائے۔ اب ہے مومن کی عزت کی حرمت۔ مومن کی عزت کے ساتھ کھیلنا بھی حرام ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے، کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے میرے رب عز و جل نے معراج عطا کی تو میرا گزر ایک قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، تانبے کے جیسے اسٹیل کے سمجھے، جن کے ناخن کمبر کے تھے، وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینے کھرچ رہے تھے، اسکریچ کر رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے اور ان کی عزت اور آبرو کے درپے رہتے۔ اس کے برعکس جو شخص اپنے بھائی کی عزت سے عیب دار چیز کو دور کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ سے دور کر دے گا۔ اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ سے دور کر دے گا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بات کسی کے خلاف کر رہا ہے اور انسان اس کے دفاع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا مت کہو، میں خود اس کو پرسنلی جانتا ہوں وہ ایسا نہیں ہے، تو ایسا شخص قیامت کے دن یعنی جو دفاع کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو آگ سے بچا لے گا۔ پھر اسی طرح زبان سے سلامتی دینا سب سے افضل ہے، یعنی ہماری زبان سے لوگوں کی عزت محفوظ رہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا نماز اپنے وقت پر۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا کہ لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں، تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، تمہاری زبان سے کسی کی عزت پامال نہ ہو۔ اب عزت پامال کرنے کی صورتیں کیا ہے؟ سب سے پہلے تو غیبت آتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے جبکہ وہ مردہ ہو؟ سو تم اسے ناپسند کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کسی کے ایبسنس میں اس کی برائی کرنا، اس کو برے لفظوں سے یاد کرنا، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ ایسی باتیں کرنا جو اس کے سامنے ہم نہیں کر سکتے
تو ایسا کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی مر جائے تو اس کا گوشت کھانا شروع کر دیا جائے۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا ذکر کیا اور کہنے لگے بس وہ تو ایسا ہے کہ جب تک اسے کھلائے نہیں وہ کھاتا نہیں، جب تک اسے سوار نہ کرے وہ سوار ہی نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی۔ ہم ہر وقت اپنے بچوں کی ایسی غیبت کرتے رہتے ہیں، یہ تو سو کے اٹھتا نہیں، یہ تو وقت پہ آتا نہیں، یہ تو وقت پہ کھاتا نہیں، یہ تو ایسا یہ تو ویسا، سامنے بھی پیچھے بھی ہر وقت برائیاں۔ بچے بھی ڈھیٹ ہو جاتے ہیں سن اور وہ بھی آگے کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ باپ کی ماں سے کریں گے، ماں کی باپ سے کریں گے۔ پھر اسی طرح کسی بھی انسان کے بارے میں کوئی ورکر ہے کہیں تو اس کی برائیاں دوسرے سٹاف کے سامنے شروع کر دے انسان۔ اس دوسرے سٹاف نے کیا کرنا ہے؟ کیا وہ ذمہ دار ہے؟ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے جو بھی وہ غلط کر رہا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم نے تو وہی بیان کیا جو اس شخص میں ہے، ہم نے تو جھوٹ نہیں بولا، وہ تو ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کی اس بات کا ذکر کرو جو اس میں ہے، یہی تو غیبت ہے کہ وہ خامی وہ نقص وہ برائی ہے، اور پھر انسان اس کا ذکر دوسرے سے کرتا ہے اس کو بدنام کرنے کے لیے۔ اسی طرح کسی کے حال ولیے پہ کسی کی عزت پر کوئی بات ایسی کرنا کہ دوسرے کو برا معلوم ہو، یہ غلط بات اگر سمندر میں ڈال دی جائے تو سمندر کو کڑوا کر دے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو صفیہ پہ یہی عیب کافی ہے کہ وہ ایسی اور ایسی ہے، یعنی قد چھوٹا ہے ان کا، تو آپ نے فرمایا تم نے ایسا کلمہ کہا کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دو وہ بھی کڑوا ہو جائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے آپ کے سامنے کسی کی نقل اتاری تو آپ نے مجھے فرمایا کہ مجھے پسند نہیں کہ میں کسی آدمی کی نقل اتاروں خواہ وہ مجھے اتنا اور اتنا مال عطا کر دے۔ اور آج کل آپ دیکھیں کہ لوگ چند پیسوں کی خاطر کمیڈین بن کے لوگوں کی نقلیں اتارتے سٹیج پر، اور افسوس ان لوگوں پر جو سارے مل کے تالیاں بجاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں جب ان کے سامنے کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کو ہم نے انٹرٹینمنٹ بنا لیا اور یہ باقاعدہ پیشہ بن گیا۔ پھر چغلی کرنا، قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، اور ہر قسم کھانے والے ذلیل کی بات نہ مانیے۔ اس کو ذلیل کہا گیا جو بہت تانا دینے والا، چغلی میں بہت دوڑ دھوپ کرنے والا ہے، چغلی میں بہت دوڑ دھوپ کرنے والا نہیں کہ اس کی بات ادھر لگاتا ہے اس کی ادھر لگاتا ہے، وہ گند اٹھائے پھرتا ہے اور وہ ہر ایک کو جا کے تحفہ دیتا ہے اس کا۔ یہ اللہ کے بدترین بندوں کی صفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں، باغی بیزار اور سرکش ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ چغلی کیا ہے؟ کسی شخص نے آپ کو کسی کے بارے میں کوئی بات کہی، مثلا کسی نے اپنے ہسبینڈ کی بات اس کی بہن سے کی، کیا کہا کہ دیکھو تمہارا بھائی جو ہے نا وہ میرا خیال نہیں رکھتا، کوئی بات بتا دی ایسی، تو بہن نے اٹھ کے جا کے بھائی کو بتا دیا، یہ چغلی ہوتی۔ اب اس میں میاں بیوی میں فساد پڑ گیا۔ تو ایسی باتیں دوسروں کو جا کے کسی کی بتانا کہ ان دونوں کے تعلقات آپس میں خراب ہو جائیں، دوستوں میں جدائی پیدا کرنا، لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر دینا، یہ چغلی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان سے گزرے، یعنی دو قبروں کے پاس سے گزرے تو دونوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، ان میں سے ایک تو پیشاب سے نہیں بچتا تھا، ناپاک رہتا تھا، اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ تو چغل خوری ایسی گندی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی قبر بھی اس پہ تنگ ہو جاتی، یعنی چغل خوری سمجھے دوسرے لفظوں میں وہ باتیں وہ گفتگو جو لوگوں کے دلوں میں دوسروں کے خلاف نفرتیں پھیلائے، فساد پھیلائے، یعنی بعض لوگوں کو بعض کی بات اس طرح پہنچانا کہ ان میں فساد ہو جائے، ان کی لڑائی پڑ جائے۔ کتنے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ کہیں کسی مجلس میں کوئی بات سنتے پھر دوسرے کو جا کے بتاتے ہیں وہ فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، اور آج کل تو ٹیکسٹ میسج اور آڈیو میسج بھی فارورڈ کر دیے جاتے ہیں، اور آپ دیکھیں اس سے پہ جو لڑائیاں اور جھگڑے اور فساد اور خرابیاں خاندانوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں جن کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا، طلاقوں تک جا نوبت پہنچتی ہے، نسلیں برباد ہو جاتی، اور پھر بہتان تراشی، الزام لگانا دوسروں پر، یہ ایسا گناہ ہے جس کا کوئی کفارہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا کفارہ نہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ناحق کسی جان کو قتل کرنا، مومن پہ تہمت لگانا، الزام لگانا، جھوٹا الزام، میدان جہاد سے فرار اختیار کرنا، ایسی جھوٹی قسم جس کے ذریعے کسی کے مال کو ہڑپ کر لیا جائے۔ پھر 5ویں چیز جو کسی کی حرمت کے خلاف ہے وہ ہے عیب جوئی، کسی کے اندر سے عیب ڈھونڈنا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سودوں میں سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے. پھر اسی طرح کسی کو آر دلانا، تم ایسے، تمہارا باپ ایسا، تمہارا فلاں چیز ایسے، تمہارا یہ کام ایسا، تمہارا وہ. تو یہ جو آر دلانا ہے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. یعنی اگر کوئی شخص تمہیں برا بھلا کہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تمہیں تمہاری کسی بات پہ جو وہ جانتا ہو آر دلائے، دیکھو اپنی شکل، دیکھا تمہارے دانت کیسے ہو رہے ہیں، دیکھو کیا پکا کے رکھا ہے تم نے. یعنی آر دلانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی غلطی خامی کو بار بار اس سے جتانا اور اس کے اوپر تانے دینا اس کو. تو فرمایا کہ تم اس کے عیب پر جو اس میں ہو مت آر دلانا. یعنی اگر تمہیں کوئی تانے دے رہا تو تم نے واپس نہیں دینے، بلا شبہ اس کا وبال اسی پر ہوگا. اور یہ اس قدر افسوس کی بات ہے یہ آر دلانا. یاد رکھیے ابن القیم کہتے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں مگر یہ کہ وہ اپنے بھائی کو کسی گناہ پہ تانا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اس میں مبتلا کر دیتے ہیں. یعنی آج کوئی کسی کے اندر کوئی غلطی، کمی، کوتاہی، گناہ ہے اور انسان اس کو آر دلائے، وہ تو شاید معاف کر دیا جائے، لیکن جو دلا رہا ہے اس کی پکڑ ہو جائے گی، وہ مرے گا نہیں جب تک اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی کسی کی بری بات آ کے بتائے تو تم کہا کرو غفر اللہ لہ ولنا، اللہ اس کو بھی معاف کر دے، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، اور بس اس سے آگے اس سے پوچھو مت. ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کی قسم اگر تم آر دلانے والے کے بوجھ اٹھانے کو دیکھ سکتے تو تم ڈر جاتے کہ تم اسے اٹھا نہیں سکتے، یعنی پھر تم کبھی یہ نہ کرتے. ہم سے کسی کی برائیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا یا ہمارے غلطیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ ہم سے ہماری عیبوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کی کتنی اصلاح کی. دوسروں کے اندر جو کچھ ہے اس سے ہمارا سروکار نہیں سوائے اس کے کہ ہم خیر خواہی کریں اور نصیحت کریں. اور اگر ہم زبان سے نہیں کر سکتے، ہاتھ سے نہیں اس کو روک سکتے، تو اس کے بعد ہمارا کوئی کنسرن نہیں اس سے. اگر کرنے کا کام کر سکتے تو کرے، نہیں کر سکتے تو دوسرے کو معاف کرے. اور اگر کسی کے بارے میں کوئی بری خبر پہنچے بھی کہ کسی نے بہت کچھ غلط کام کیا ہے تو شکر ادا کیا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس سے محفوظ رکھا، اللہ اس کو بھی اس سے بچا لے. اور اپنی اصلاح اور نیکی پر ثابت کرنے کی دعا کرے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. وہ دوسرا پھسل گیا، میں نہ کہیں پھسل جاؤں. دیکھیں اگر آپ کے سامنے کہیں کسی راستے پہ چلتے ہوئے کوئی پھسل جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو دیکھ کے اپنے آپ کو سنبھالنے لگتے ہیں. اور یہی کرنے کا کام ہے کہ دوسرا اگر گرا ہے تو آپ عبرت پکڑے، آپ اس راستے پہ نہ چلے. یہ نہیں کہ کھڑے ہو کر اس پہ ہنسنا شروع کر دیں اور مذاق اڑانے لگے، دیکھو دیکھو وہ گر گیا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص دیکھنے میں بڑا گناہگار ہوتا ہے اور وہ اندر اسٹرگل بھی کر رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح اس سے نکلوں، اور خیر کوئی اسے تانے دے رہا ہوتا ہے، سارا خاندان پیچھے پڑ جاتا ہے. مثلاً کسی کو کوئی ایڈکشن ہے، کسی کے اندر کوئی اور ایسی عادت ہے، تو اکثر ماں بھی سمجھا رہی ہے، باپ بھی، یہ بھی، وہ کبھی تانے دے رہے، کبھی آر دلا رہے، کبھی کچھ کر رہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اس شخص کو تو جتنی دنیا میں بےزتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ کر لیتا ہے، کیونکہ وہ ہوتا ہے مجرم ہے، وہ کچھ کہتا بھی نہیں پھر کسی کو، کیونکہ اسے پتا ہے وہ گنتی ہوتا ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کسی اور نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اور یہ جو تانے دینے والے ہیں، ہر وقت ستانے والے، یہ پکڑ میں آ جائے. کسی گناہگار کو گالی نہ دے، اس پہ لعنت نہ بھیجے، اسے حقیر نہ سمجھے، کیونکہ ہم سب اللہ کے پردے میں ہیں. اللہ نے آپ پہ پردہ ڈال رکھا ہے، ورنہ ہم میں سے بھی کوئی فرشتہ نہیں کہ جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو. ہماری کوئی نیکی ہمیں دھوکے پہ نہ ڈالے کہ ہم بہت روزے دار ہیں، ہم بہت تہجد گزار ہیں، ہم بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں، لہذا ہم تو دوسروں سے بہتر ہو گئے. ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت ہم سے کون سی غلطی ہو جائے، صرف ایک زبان سے نہ کوئی ایسی بات نکل جائے جس سے یہ سب کچھ صاف ہی ہو کے رہ جائے. یاد رکھیے ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس وقت پھسل جائیں. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اس لیے کسی گناہگار کو تانے نہ دے، اس کی ہمدردی کرے، اس کی اصلاح کرے، اس کو سپورٹ دے کہ وہ اس سے نکلے، نہ کہ اسے تانے دے دے کہ اس کو اور غلطی پہ پکا کر دے، ڈیٹ کر دے. پھر اسی طرح یاد رکھیے مرنے والوں کے عیب نہیں بیان کرنے چاہیے. آپ نے فرمایا جب تمہارا ساتھی وفات پا جائے اسے چھوڑ دو، اس کے عیب بیان نہ کرو. مردوں کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ انہوں نے جو آگے بھیجا اس کا بدلہ پا لیا. اب تمہارے ذمہ نہیں ہے کہ تم ان کے بارے میں کچھ کہو. پھر اسی طرح زبان سے کسی کو اذیت نہ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، دوسروں کے مقابلے میں فخر نہ جتائے کہ ہم بہت اچھے، ہم بہت نیک، کسی کا مذاق نہ اڑائیں.
دوسروں کو جھوٹ بول کے دھوکہ نہ دیں، یہ منافقین کی صفت ہوتی ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے شخص سے بہت بیزار تھے. کسی سے حسد نہ کرے. لوگوں کی خیر اسی میں ہے کہ وہ کسی سے حسد نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ مسلسل خیر پر رہیں گے